والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء اہل سنت، برادران اسلام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، درود شریف وہ بھی پڑھیں لیکن ان کی آوازیں اتنی دھیمی ہوں کہ کسی غیر محرم مرد کے کانوں تک ان کی آواز نہ پہنچے، اور مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں، سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت،
جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سردیوں کی اس رات میں اپنے ایک ولی کی قدموں میں بیٹھ کر اپنا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب سجادہ کا کہ جن کے توسل سے مجھے آج اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں تمام حاضرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ منبر پر بیٹھے حضرات ہوں، چاہے وہ نیچے زمین پر بیٹھے لوگ ہوں، یہ محفل وہ محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ توفیق بھی ایرے غیروں کو نہیں ملتی، بلکہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہی کو اللہ ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کے اس علاقے میں حالانکہ کانپور تک تو آیا ہوں لیکن یہاں پہلی بار آیا ہوں، تو آپ کس طرح کی تقریر سنتے ہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں کس طرح کا بیان کرتا ہوں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہو کہ میں نعرے والی یا جذباتی تقریر نہیں کرتا، بلکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیان کے ذریعے شروع سے لے کر آخر تک آنے والوں کو کچھ چیزیں دینے کی اور سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آنے والا مجمع کچھ سیکھ کر جائے، صرف سن کر نہیں، صرف نعرے لگا کر نہیں، بلکہ کچھ سیکھ کر جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ان محفلوں کا اصل مقصد یہی ہوتا۔ آج ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم جشن مقدوم پاک منا رہے ہیں، بتائیے ہے نا، اس لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ کبھی ہم جشن غوث اعظم مناتے ہیں، کبھی ہم جشن غریب نواز مناتے ہیں، ہم اولیاء اکرام کا عرس پاک مناتے ہیں، اپنی محفلوں کو ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور ہم ان محفلوں کو جشن کا نام دیتے ہیں۔ جشن مقدوم پاک، جشن غوث اعظم، جشن غریب نواز۔ یاد رکھیں، موجودہ دور میں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں صرف اور صرف ان بزرگوں کے نام پر رسمی طور پر جشن منانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کامیابی چاہتا ہو تو جشن سے زیادہ ان اللہ والوں کے مشن کو اپنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ رسمی طور پر جشن منایا چلا گیا، کیا ملا؟ تو جشن سے زیادہ مشن پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں جب یہاں پہنچا تو آنے کے بعد یہاں جو کچھ میں نے ملنے جلنے والوں سے بات چیت کی، اور اس بات چیت کے بعد مجھے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہی ہے کہ مقدوم پاک اتنی دور سے جو مشن لے کر یہاں تشریف لائے تھے، موجودہ دور میں اس علاقے میں خاص طور پر صاحب سجادہ غالب میاں اسی مشن کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو، مکاتب کی شکل میں ہو، ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو، چاہے نوجوانوں کی اصلاح کے طور پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن یہی اصل مشن ہے اولیاء اکرام کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں
اللہ کے کسی ولی کا عرس پاک ہم اگر مناتے ہیں تو ہمارے عرس منانے سے ولی کا بھلا نہیں ہوتا، ہمارا بھلا ہوتا۔ بتائیے، ہم ان کی بارگاہ میں چادریں چڑھاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں فاتحہ کرتے ہیں، ان کے نام پر نیازیں لنگر ڈیک کرتے، تو یہ سب کر کے ہم اللہ کے ولی پر کوئی احسان نہیں کرتے، یہ سب کر کے کرنے والا خود اپنی جان پر احسان کرتا، اور یہ کر کے ہم کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں۔ کمال تو اس وقت ہوگا جب اللہ اسے قبول فرما لے، ورنہ ہم تو رسمی طور پر کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، نظر مشن پر ہونی چاہیے، اور میں یہی ولیوں کا مشن آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے آپ؟ چلتے پھرتے سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئی، توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سننے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں اس محفل میں 2 4 5 گھنٹے نہیں، ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے کریم نے قبول کر لیا تو کل قیامت میں وہی ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ یہ محفل وہ محفل ہے کہ جہاں صرف ذکر کرنے، ذکر سننے پر ثواب نہیں ملتا، اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر میرا کریم ثواب عطا فرماتا، اس محفل میں دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن پر میرا رب ثواب عطا فرماتا، اس محفل میں گزرے زندگی کے ایک لمحے پر میرا رب ثواب عطا فرماتا، ارے اس محفل میں لی جانے والی ہر سانس پر میرا مولا ثواب عطا فرماتا۔ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں مخدوم پاک کا عرس پاک ہم جہاں شریک ہے اس وقت موجود ہیں، میرے پیارے آقا کے پہلوانوں 2022 میں بھی عرس ہوا تھا، لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی جیسے تیسے 20 میں 21 میں بھی ہوا، لیکن عرس تو ہوا۔ اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے، اتنے بڑے پیمانے پر علماء نہیں آئے، اس طرح سے پروگرام کھلے طور پر نہیں ہوا، لیکن عرس پاک تو منایا گیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ اللہ کے اس ولی کے عرس پاک میں ہمارے وہ اپنے جو 2022 میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اس سال ان میں سے بہت سے دنیا سے رخصت ہو چکے، کچھ ایسے ہیں جو 2021 میں تھے انہیں 22 کا عرس نہیں ملا، کچھ ایسے ہیں جو 2020 میں تھے انہیں 21 کا عرس نہیں ملا۔ ہمیں اللہ نے اس سال موقع دے دیا ہے، عرس پاک تو انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک روئے زمین پر ایک خوش عقیدہ سنی باقی رہے گا، تو عرس پاک کو منایا جاتا رہے گا، لیکن اس کے بعد اگلے عرس میں ہمیں آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم جانتے ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے اس بات پر؟ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، جب ایسی محفلیں ملے تو آنے کی کوشش کیا کریں، علماء کے پیغامات کو سنا کریں، اسے دل کے نیاں خانوں میں جگہ دیا کریں، اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے۔ آپ نکل کر جائیں، دیکھیں کئی تو آئے ہیں عرس میں لیکن جھولا جھول رہے، کئی آئے ہیں عرس میں لیکن چائے کی دکان سے آگے نہیں بڑھ سکے، وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر آئے تو اللہ کے ولی کے عرس میں، لیکن وہ وہیں اٹک گئے، میلہ دیکھ رہے ہیں، کھلونا خرید رہے ہیں، گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہیں، یہاں تک نہیں آ سکے۔ لیکن ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں جتنے آئے ہیں کوئی کاروبار کی نیت سے نہیں آیا، کوئی بزنس پرپس سے آئے ہیں، کوئی رشتہ داری نبھانے کے لیے آئے ہیں، کوئی کسی سے ملنے ملانے کے چکر میں آئے ہیں، نہیں، ہم سب کے سب اللہ کے ولی کے عرس میں آئے ہیں،
اللہ کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یاد رکھیں سردیوں کی رات میں جب ہر کسی کو اپنے گھر کا نرم اور گرم بستر اچھا لگتا ہے، اگر بستروں کو چھوڑ کر ایسی حالت میں اپنے گھر سے نکل آئے ہو، اگر میرے کریم نے آج کی شب آپ کا یہاں آنا قبول فرما لیا تو آج کی یہی سردی آپ کو محشر کی گرمی سے بچا لے گی، آج کی یہی سردی آپ کو قبر کی گرمی سے بچائے گی انشاءاللہ، اگر یہاں آنا میرے رب نے قبول کر لیا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ میں اسی طریقے سے بیان کرتا ہوں اور آپ کو اسی طریقے سے آج سننا پڑے گا۔ سنیں گے آپ میرے پیارے آقا کے پیرووں، یہ بڑی خوبصورت اور پاکیزہ محفل۔ ابھی میں ایک روایت بیان کرتا ہوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں، جب کبھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو نا تو تم وہاں جنت کے کچھ میوے بھی چر لیا، جنت کے کچھ میوے کھا لیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ زمین پر بلا ہمیں جنت کے باغ کہاں ملے، جنت کا باغ اور زمین پر یہ کیسے پاسبل؟ ہم نے مکے میں کھجوروں کے باغ دیکھے، مدینے میں کھجوروں کے باغ دیکھے، ہم نے عرب کے مختلف شہروں میں کھجوروں کے باغ دیکھے، زمین پر جنت کے باغ ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا زمین پر جنت کا باغ کہاں ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر جو رب کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ اچھا سمجھ میں آ گئی بات آپ، میں نے سمجھا آپ علاقے کا نام لیں گے، ہم شیخ پور میں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ نے کہا ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کے باغ میں۔ اب بتائیے جنت کے باغ میں کوئی اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے؟ جی، جس کی جنت ہے اس نے بٹھایا ہے تبھی تو بیٹھے ہیں نا، اپنی مرضی سے کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ اب صحابہ اکرام کو جب جنت کے باغ کا پتہ چل گیا بڑے خوش ہوئے۔ اب بتائیے زمین کا یہ حصہ، آج کی شب یہ حصہ جنت کا باغ بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ ہمارے اور آپ کے آنے سے نہیں بنا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے یہ زمین کا حصہ جنت کا باغ بن گیا۔ پتہ چلا جہاں ذکر کی محفل سجتی ہے زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جایا کرتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں کھیت میں، اگر آپ کے گاؤں کا اجتماع ہو رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے 11ویں کی 12ویں کی چھٹی کی، ماہ محرم الحرام کی کسی چوک چوراہے پر، کسی میدان میں، مسجد کے باہر، کسی گلی کوچے میں، آپ جہاں بھی ذکر کی محفل سجاتے ہیں حضور فرماتے ہیں ذکر کی برکت سے زمین کا وہ حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر زمین پر زمین کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر ذکر کی برکت سے اسے جنت کا باغ بنا سکتے ہو تو اے مسلمانوں اپنے گھر میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو کہ ذکر کی برکت سے مسلمان کا گھر بھی جنت کا باغ بن جائے۔ اور جب ذکر کی برکت سے گھر جنت کا باغ بنے گا تو وہاں نحوست ہوگی، وہاں مصیبت ہوگی، وہاں بھائی بھائی میں جھگڑے ہوں گے، وہاں پٹی دار والا کوئی معاملہ ہوگا، وہاں پڑوسیوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ارے جب ذکر کی برکت سے گھر جنت کا باغ بن جائے گا تو شوہر بیوی سے محبت کرے گا، بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، بیٹے ماں باپ کا احترام کریں گے، ماں باپ اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ جب ذکر کی برکت سے گھر جنت کا باغ بنے گا تو گھر میں نحوست نہیں ہوگی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ذکر کی عادت بنائیں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں توجہ ہے نا؟ ہم اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جنت کے باغ میں۔ اب علماء کی موجودگی میں ایک بات محبت کی عرض کرتا ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگائے، صرف سمجھانے کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کل قیامت کے دن فرمایا گیا کہ جب حساب کتاب مکمل ہوگا جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا،
اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جنتی سارے جنت میں چلے گئے، جہنمی سارے جہنم میں. تو جانے کے بعد، فیصلہ ختم ہونے کے بعد یہ تو ہوگا کہ بعض جہنمیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے جہنمیوں کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یعنی یہ تو پاسبل ہے کہ کل قیامت میں جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بار جو جنتی جنت میں چلا گیا پھر اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں ڈالا جائے. جو جنتی جنت میں گیا اب وہ گیا، اب اسے کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. وہ مسلمانوں اس زمین کے حصے کو میں نے نہیں، میرے نبی نے فرمایا ذکر کی برکت سے زمین کا حصہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. اب بتاؤ آج کی رات میرے رب نے ہم جیسے گناہگاروں سیاکاروں کو جب جیتے جی دنیا میں جنت کے باغ میں بٹھا دیا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہمیں وہ جنت کے باغ سے نکالے گا؟ جب جنت کے بعد میں ابھی بٹھایا ہے مرنے کے بعد جنت میں نہیں جانے دے گا؟ ایسا ہے نہیں. میرے پیارے آقا کے پہلے ایک بات اور یاد رکھیں، جنت کے باغ میں بیٹھے، میں بھی آپ کا ذہن بنا رہا ہوں پھر اصل عنوان کی طرف چلوں. جنت کے باغ میں بیٹھے، اب یہاں سے جب اٹھنا تو ہر وقت یہ بات ذہن میں محفوظ ہو کہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب جہنم میں جانے والا کام نہیں کرنا کہ انشاءاللہ جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے جہنم میں لے جائے. جنت کے باغ سے ہو کر آ رہا ہوں، اب کام کروں گا تو جنتیوں والے کروں گا انشاءاللہ. اور جنتیوں والا کام کیا ہے؟ رات بھر پب جی کھیلنا جنتیوں والا کام ہے جی. دن بھر ٹک ٹاک پہ لگے رہنا یہ جنتیوں کا کام ہے. رات بھر فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر لگے رہنا یہ جنتیوں کا کام ہے. اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دینا یہ جنتیوں کا کام ہے. مسجد کے امام کی غیبت کو چغلی کرنا یہ بتائیے جنتیوں کا کام ہے. ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالی گلوچ کرنا یہ جنتیوں کا کام ہے. بات بات میں جھوٹ بولنا یہ جنتیوں کا کام ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، طے کر کے اٹھنا کہ آج کے بعد جہنمیوں والا کام نہیں کریں گے، کریں گے تو جنتیوں والا کام کریں گے. کہیں انشاءاللہ. اور جنت میں جانا بہت مشکل نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانا کوئی راکٹ سائنس ہے. یار ہم تو نہیں جا سکتے. میں نے کئی جوانوں کو، چونکہ بامبے میں رہتا ہوں نا، میں نے کئی پڑھے لکھے نوجوانوں کو دیکھا وہ رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے اور ان کے پاس ایکسکیوز کیا ہے، عذر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ روزہ رکھ کر کیا کریں گے، اپنے کو تو جہنم میں جانا ہے. یعنی میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ روزہ رکھ بھی لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. معاذ اللہ، کوئی فائدہ نہیں. پتا چلا معاذ اللہ سن معاذ اللہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو میرا رب کیسا رحمان ہے، کیسا کریم ہے، کیسا ستار ہے، کیسا غفار ہے. میں علماء کی موجودگی میں ایک بات آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا. ایک انسان زندگی بھر عبادت پر عبادت کرے، ایک انسان صرف نماز پنجگانہ نہیں بلکہ نوافل کی کثرت کرے. وہ صرف ماہ رمضان کے روزے نہیں بلکہ پورے سال نفل روزے بھی رکھتا ہو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، وہ زکات کے ساتھ خود صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، وہ حج کے ساتھ ساتھ ہر سال عمرہ بھی کرتا ہو، وہ زندگی بھر عبادت ریاضت کرتا رہے. لیکن یاد رکھنا کل قیامت میں کسی بندے کی عبادت اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گی. جنت میں وہی جائے گا جس پر میرے رب کا فضل و کرم ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مجھے میری نیکیاں جنت میں لے کر جائیں گی. نہیں نہیں، اللہ کا فضل تجھے جنت میں لے کر جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کا فضل کس پر ہوگا؟
اپنے محبوب کے باغیوں پر ہوگا، اپنے محبوب کے گستاخوں پر ہوگا، جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ان پر اللہ کا فضل ہوگا، جو کہیں گے نبی بڑے بھائی کی طرح اللہ کا فضل ان پر ہوگا معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی قیامت میں معاذ اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے بھی کام نہیں آ سکتے، جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں گدھے بیل کا خیال آئے تو چلے گا لیکن نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے معاذ اللہ، کیا بتاؤ اللہ ان پر فضل و کرم فرمائے گا؟ نہیں، تو پتہ چلا اللہ کا فضل باغیوں پر نہیں ہوگا، اللہ کا فضل محبوب کے عاشقوں پر ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کیسا رحمان و رحیم ہے آپ جانتے ہو؟ ایک بندہ روایتوں میں آتا ہے، ایک بندہ پیدائشی بت پرست تھا، خاندانی، باپ دادا پردادا سب کے سب مشرک، اس کے گھر میں ایک بت تھا جس بت کا نام تھا صنم، پتھر کے بت کو صنم کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی صنم تھا، یعنی وہ اس کا جو معبود تھا اس کا نام صنم، وہ اسی کے جاپ جپتا، اسی سے منتیں مانگتا، اسی کے سجدے کرتا، اسی پر چڑھاوے چڑھاتا، اسی سے لو لگاتا، اسی کی تسبیح اور مالا پھیرتا، دن رات اسی کا نام لیتا۔ ایک مرتبہ صبح صبح نہا دھو کر چڑھاوے چڑھا کر ہاتھ میں مالا لے کر وہ پتھر کے بت کے سامنے بیٹھا اور جاپ کرنے لگا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کا جاپ کرتے کرتے اچانک اس کی زبان پر ایک بار یا صمد آ گیا، یا صنم کرتے کرتے ایک بار کہا یا صمد، اب جیسے ہی کہا یا صمد فوراً رب کی رحمتوں نے آواز دے کر کہا لبیک 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 اللہ اکبر، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا مولا تجھے نہیں پکارا ہے، اس نے تو اپنے بت کو پکارا تھا، یہ تو صنم صنم کرتا تھا، غلطی سے زبان پر تیرا نام آ گیا۔ آپ جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں میں کیا نہیں جانتا، ارے غلطی ہی سے صحیح میرے بندے نے ایک بار پکارا تو ہے، میرا نام تو لیا ہے، ارے میرے بندے نے کبھی مجھے آج تک پکارا نہیں تھا، آج پکارا ہے، اس پر بھی میں لبیک نہ کہوں میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو جو مشرک تھا جس نے کبھی جان بوجھ کر رب کو رب نہیں کہا، جس نے رب کا دیا رزق کھایا اسے رزاق نہیں مانا، رب کی زندگی جی لیکن اسے زندگی دینے والا نہیں مانا، اگر غلطی سے وہ بھی میرے رب کا نام لے اللہ اس پر بھی انکار نہیں کرتا، لبیک فرماتا ہے۔ ہم تو اس کے محبوب کے امتی ہیں، ہم تو اس کے نام لیوا ہیں، ارے ہم نے تو پوری دنیا کو چیلنج کیا، تم سورج کی پوجا کرتے ہو، تم چاند کی پوجا کرتے ہو، تم پہاڑوں کی پوجا کرتے ہو، تم صحراؤں دریاؤں کی پوجا کرتے ہو، تم چرند پرند پتھر کنکر کی پوجا کرتے ہو، ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مسلمانوں جس نے کلمہ نہ پڑھا، جس نے رب کے ساتھ زندگی پر شرک کیا، جب رب اس کی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے، ہم اللہ کے حبیب کے نام لیوا ہیں، ہم اگر دل سے پکاریں گے یا بتاؤ اللہ کی رحمتیں پڑھ کر ہمیں آغوش میں نہیں لیں گے؟ بے شک سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مائیں بہنیں سنیں توجہ کے ساتھ، یہاں پر دو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایک بلی سے تنگ آ گئی، بلی کبھی گھر کا دودھ پی لیتی، کبھی کھانا جھوٹا کر دیتی، کبھی گندگی کر دیتی، بلی سے تنگ آ گئی۔ بخاری شریف کے حدیث مبارک، اس عورت نے بلی کو قید کر دیا، یہاں تک کہ نہ اسے کچھ کھلایا پلایا، نہ اسے کھانے پینے جانے دیا، اسے بند کر کے رکھا۔ چند دنوں کے بعد بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عورت مری، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میری بے زبان مخلوق پر ظلم کیا، جا میں تجھ کو اس کے عوض جہنم میں ڈالتا ہوں۔ بے زبان بلی کے قتل کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے، اور وہی بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی۔ یہ اسلام ہے،
یہ تعلیمات اسلام، یہ میرے نبی کی تربیت ہے، سنو اسے۔ میرے آقا نے دوسرا ایگزامپل دیا، فرماتے کہ رقاصہ تھی، ناچنے والی، اور لوگوں کی محفلوں میں جانا، ناچنا، گانا، یہی اس کا پیشہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی دولت مند کی محفل میں ناچنے گانے جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر پڑی زمین پر ایک کتا پیاس کی وجہ سے پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا تو پایا کہ کتے کی آنکھ پلٹ گئی ہے، زبان باہر آ گئی ہے، اگر اس کو پانی نہ ملا تو پیاسا مر جائے گا۔ اب اس عورت کے دل میں کتے کے لیے رحم پیدا ہو گیا، وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر جاتی ہے۔ قریب میں ایک کنواں تو موجود تھا، کنویں کے اندر پانی تو موجود تھا، لیکن کنویں پر کوئی رسی اور ڈول موجود نہیں تھا۔ اب پانی نکالے تو نکالے کیسے، پریشان تھی۔ اب فرمایا گیا اس عورت نے جو کہ ناچنے والی تھی اپنے بدن سے دوپٹہ نکالتی ہے اور نکالنے کے بعد کنویں کے منڈیر پر لیٹ گئی، اندر دوپٹے کو لٹکاتی ہے۔ اب جب دوپٹے کا ایک کونا کنویں کے اندر پہنچا، تھوڑا سا پانی اندر جذب ہو گیا، اندر جیسے پانی ایبزارب ہوا وہ بھاگتی ہوئی آتی ہے، اور آنے کے بعد ایک ہاتھ سے کتے کے منہ کو اٹھاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی کے قطرے نچوڑتی ہے۔ اس عورت نے پانی کے چند قطرے اس کتے کے منہ میں نچوڑے۔ اب جو مرنے والا تھا اس کی جان میں جان آ گئی، آنکھیں بھی صحیح ہو گئی، سانسیں بھی صحیح ہو گئی، زبان بھی صحیح ہو گئی۔ وہ کتا اٹھا، دھیرے دھیرے چل پڑا۔ وہ عورت بھی دوپٹے کو پھر اپنے سر پر ڈالتی ہے اور پھر ناچنے گانے کے لیے چلی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس نے توبہ نہیں کی، وہ نمازی اور نیک نہیں بنی، وہ زندگی بھر اس کے بعد بھی ناچتی گاتی رہی، لیکن جب وہ رقاصہ مر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ارے تو میری بندی ہو کر ایک چھوٹی سی مخلوق پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ ارے تو نے کتے کو مرنے سے بچایا ہے جب میں نے تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار مدینہ، ناچنے والے حضور نور جہاں، ناچنے والی کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی، سبحان اللہ۔ اور یہاں بھائی بھائی کا حق کھانے پہ اترا۔ ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑے بھائی نے ڈانٹ ڈپٹ کر ڈرا دھمکا کر بھائی بہنوں سب کو بھگا دیا۔ یہ 50-50 ہزار لے لو، 1-1 لاکھ لے لو، باقی سب میرا، وہ دکان میری، وہ کھیت کھلیان میرا، وہ پراپرٹی میری، وہ مکان میرا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بتا؟ یاد رکھنا چونکہ یوپی کا ماحول ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ سب بہت چلتا۔ فرمایا کہ جس کسی نے اپنے بھائی کی ایک بلاس، اگر کسی نے اپنے بھائی کی ایک بالش کی زمین پر قبضہ کیا، جب مرنے کے بعد وہ قبر میں جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کے نیچے دبا دے گا۔ تجھے زمین بہت پیاری تھی نا، لے زمین، 7 زمینوں کے نیچے اس کو دبا دیا جائے گا۔ بتائیے یہ چیزیں عام ہو چکی ہماری سوسائٹی میں، کسی کو فرق نہیں پڑتا، اور حال یہ ہے لوگوں کی پراپرٹی، کھیت کھلیان، مال و دولت کھا لیتے ہیں، اور ہاضمہ اتنا مضبوط ہے کہ کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان کریمی کیا فرمایا گیا قیامت کے دن، توجہ ہے نا آپ کی، جن کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، اور جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی اگر وہ جانا چاہیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں، ان سے وہ جا سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا قیامت کے دن، توجہ سے سنیں، ایک بندے کا حساب کتاب ہوگا، رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے تیری نیکی اور بدی دونوں برابر، اگر تو کسی سے ایک نیکی لے کر آ جائے نا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ جا کر ایک نیکی لے آ۔ اب وہ بندہ نکلا نیکی تلاش کرنے، بتائیے میدان قیامت میں بھلا اسے کوئی ایک نیکی دے گا؟ ارے یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں۔
وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہونا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی، کل قیامت کے دن ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی، وہ میاں بیوی جنہوں نے زمین پر کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، نہ جانے کتنی بار ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے، نہ جانے کتنی بار شوہر نے کہا ہوگا تو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری، اور نہ جانے کتنی بار بیوی نے کہا ہوگا تم دعا کرو کہ اللہ پہلے مجھے موت دے کیونکہ میں تمہارے بعد اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ میاں بیوی کے تعلقات، ان کے رشتے اور یہ محبت ہوتی ہے، وہ میاں بیوی قیامت کے دن آپس میں ملیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ان کی ملاقات ہوگی، بیوی شوہر کے دامن کو پکڑے گی اور کہے گی میرے شوہر نامدار، میں زمین پر تیرے نکاح میں تھی، تو نے میرے تمام حقوق کو ادا کیا، تو نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا، نہ تو نے کبھی مجھے ڈانٹا ہے، نہ کبھی رلایا ہے، نہ کبھی دل دکھایا ہے، تو نے میری ساری چھوٹی بڑی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اے میرے شوہر، اب یہاں میں تجھ سے صرف ایک نیکی مانگتی ہوں، اگر تو آج مجھے ایک نیکی دے دے گا میں جہنم میں جانے سے بچ جاؤں گی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا، بیوی اپنے شوہر سے کہے گی ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اب آقا فرماتے ہیں جیسے ایک نیکی کا تقاضا کرے گی فوراً شوہر دامن جھٹک دے گا اور کہے گا اے عورت کیوں خامخواہ تو میرے گلے پڑتی ہے، ارے تو بیوی ہونے کی بات کرتی ہے جبکہ میں نے آج سے پہلے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ ذرا سوچیں وہ زمین پر جو کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ تھے، کل قیامت کے دن وہی شوہر ایک نیکی دینے کی وجہ سے اپنی بیوی کے بیوی ہونے کا انکار کر دے گا۔ کیا بتاؤ وہاں دوست کام آئے گا، وہاں پڑوسی کام آئے گا، وہاں منگیتر کام آئے گا، وہاں گرل فرینڈ کام آئے گی؟ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن جب شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، جب بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، جب ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانے گے، تو ایسے میں بتاؤ ہمارے گھر شادیوں میں رت جگہ میں جو عورتیں ناچتی ہیں کیا قیامت کے دن وہ ہم کو پہچانیں گی؟ بارات میں جو بینڈ بجاتے ہیں کیا قیامت میں وہ پہچانیں گے؟ ہمارے گھر لگنے والے ڈی جے پر وہ لڑکے جو دو دو چار چار دن تک ناچتے ہیں دوستی یاری کے نام پر کیا قیامت میں وہ پہچانیں گے؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب وہ بندہ نکلا نیکی تلاش کرنے کے لیے، ایک نیکی مل جائے، اس کے اپنوں نے اسے نہیں پہچانا، اس کے اپنوں نے اس کا انکار کر دیا، وہ ڈھونڈتا رہا، وہ جس کے بھی قریب گیا وہ بندہ راستہ بدل کر بھاگ گیا۔ تلاش کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے وقت اس نے دیکھا اپنی ہی طرح ایک بندے کو، وہ بھی میدان قیامت میں بھٹک رہا تھا، وہ بھی یوں ہی میدان قیامت میں بھٹک رہا تھا، جس کے پاس بھی گیا وہ اسے دیکھ کر بھاگا تھا، لیکن جب اس بندے کو دیکھا تو یہ بھاگتا نہیں ہے۔ اب یہ بندہ اس بندے کے قریب جاتا ہے، توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، اس کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے میرے بھائی اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے اگر میں ایک نیکی لے کر آ جاؤں گا اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ میرے اپنوں نے مجھے ایک بھی نیکی نہ دی، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے گا میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، لیکن مجھ پر ایک احسان کر دے، ایک نیکی دے کر مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ اب جانتے ہو جو دوسرا بندہ ہوگا وہ بندہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا تیرا میرا معاملہ ایک جیسا ہے، اللہ نے تجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کی، اللہ نے مجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کی، تیرے اپنوں نے بھی تجھے نیکی نہ دی، میرے اپنوں نے بھی مجھے نیکی نہ دی، میں بھی صبح سے ڈھونڈتا رہا کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، تو بھی صبح سے ڈھونڈتا رہا تجھے بھی کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، تجھ میں مجھ میں یہ ساری چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن تجھ میں مجھ میں ایک بہت بڑا فرق بھی ہے۔ اس بندے نے کہا کون سا فرق ہے؟ تو جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فرق یہ ہے تیرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پاس میدے کے صرف ایک ہی نیکی ہے۔ اب میں سمجھ گیا جب تیرے پاس ایک نیکی کم پڑتی ہے اور تجھے ایک دینے کو کوئی
تیار نہیں ہے، مجھے تو جنت میں جانے کے لیے ڈھیروں نیکیوں کی ضرورت ہے، پھر بھلا مجھے کون دے گا؟ اب میں سمجھ گیا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اب میں جہنم سے بچ نہیں سکتا، چل ٹھیک ہے، اللہ کی جو مرضی، رب کا جو فیصلہ، میری نیکی میرے کام تو نہیں آئی، لیکن تو میری نیکی لے لے، کم سے کم میری نیکی تیرے تو کام آ جائے گی، تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس بندے نے اپنی وہ ایک نیکی اس بندے کے حوالے کر دی۔ اب صبح سے ڈھونڈ رہا تھا، جیسے ہی نیکی ہاتھ لگتی ہے فوراً بھاگتا ہوا آتا ہے میزان پر، لا کر نیکی کے پلڑے میں نیکی کو رکھ دیا۔ اب نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ رب نے فرمایا بندے بتا تو صحیح، آخر یہ نیکی تجھ کو دیا کس نے ہے؟ حالانکہ رب جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا یہ نیکی تجھے دی کس نے؟ اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ اب جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے میرا وہ بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے، اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں۔ ارے تیری جنت کے لیے میرے بندے نے تجھے اپنی نیکی دے دی، اب جا اے بندے گواہ ہو جا، جس نے تیری جنت کے لیے تجھے نیکی دی ہے میں اس کو بھی جنت میں داخل کرتا ہوں اور تجھے بھی جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں یاد رکھنا، ایک بندہ زندگی پر سجدوں پر سجدے کرے، اپنے سجدوں پر تکبر کرے، کل قیامت میں اس کے سجدے اس کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کے ولی کے قدموں میں، کسی عالم دین کی محفل میں اگر محبت و اخلاص و ادب کے ساتھ ایک لمحہ بھی آپ بیٹھ گئے اور اپنے ادب کے ساتھ وہاں ایک لمحہ بیٹھنا قبول کر لیا تو کل قیامت کے دن آپ کی 50 60 70 سالہ زندگی ایک طرف ہوگی، کسی دیندار کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا ہمارے اور آپ کے جنت کی ضمانت بن جائے گی۔ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے میرے پیارے آقا کے پہلوانوں۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ یہ جتنی باتیں میں نے بتائی میری باتیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ میری باتیں سمجھ میں آئی؟ جن کو سمجھ میں آئی ذرا کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوان اب غور سے سنیں۔ حضور اکرم اب جو حدیث شریف میں نے بتائی تھی، جنت کے بعد والی اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا، چونکہ وقت بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے صحابیوں یہ بتاؤ، بہت غور سے سنیے گا، میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے، تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں نا تو فجر میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا میں نہیں جانتا، میں نماز عشاء کو آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ صبح کھولنے کا موقع ملے گا کہ نہیں۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فجر کی نماز پڑھ کر جاتا ہوں تو ظہر میں مجھے آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا۔ تیسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں ظہر پڑھ کر جاتا ہوں تو عصر میں واپس آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا میں نہیں جانتا۔ کسی نے عصر سے مغرب کی بات، کسی نے مغرب سے عشاء کی بات، ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر جب بیان کر لیا تو جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، عشاء اور فجر کے درمیان بہت وقت ہوتا، فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا، ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا۔ تم جانتے ہو میں اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو میں اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو مجھے بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میں دائیں جانب آخری سلام سمجھ کر پھیر لیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہوتے آپ ڈیلا لیتے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود ہے اس کے باوجود آپ ڈیلے کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں استنجے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً دھونے کا استعمال اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا کہ مجھے پانی تک پہنچنے کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ آپ سوچو مسلمانوں، اس کائنات میں سوائے میرے نبی کے سوا کوئی اور ایسا ہے جس کے دروازے پر آنے کے بعد موت کے فرشتے نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ہو؟ کیا کوئی اور ایسا ہے؟ ارے موت کا فرشتہ جن کے دروازے پر آتا ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ہو تو اندر آؤں یا پھر واپس چلا جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں، وہ نبی جس سے اجازت لے کر موت کا فرشتہ ان کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں میں موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہوں۔ آخر نبی نے یہ کیوں فرمایا تھا؟ تو یاد رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والی اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ میرے امتیوں، جب تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے تو تم کبھی موت سے غافل مت ہونا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں کہوں گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج مسلمانوں میں وہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں جن برائیوں کی وجہ سے رب تبارک تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم پر عذاب نازل فرما دیا۔ بتائیے غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ اب 73 فرقوں سے مراد صرف 73 سیکٹس نہیں ہوں گے، صرف 73 فرقے نہیں ہوں گے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جس حد تک گر گئی تھی میری امت مجھ سے آگے نکل جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل میں کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ کرے۔ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گراوٹ کا بیان کر رہے ہیں کہ میری امت دنیا کی محبت میں اتنی غافل ہو جائے گی، اتنی غافل ہو جائے گی، نہ اسے موت کی یاد رہے گی، نہ اسے قبر کا خیال آئے گا، نہ میدان قیامت کا حساب کتاب اسے یاد ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا آج ہماری اور آپ کی پوزیشن ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی امتی ایسا جس کو موت تو فطری آئی لیکن اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اس کو موت آئے نیچرل بیماری کی وجہ سے، عمر بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا عائشہ میرا وہ امتی جو دن اور رات میں 70 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے گا اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ دن اور رات میں 70 بار موت کو یاد کرے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرے۔ ہمیں تو 70 دن میں ایک بار بھی شاید موت کی یاد نہیں آتی۔ ہم تو میت میں شریک ہوتے، جنازے میں جا رہے ہیں اور پیچھے ہمارا واٹس ایپ چل رہا ہوتا، ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور پیچھے موبائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی گری پڑی قبروں کو دیکھ کر، قبروں پر بھاگتے چوہے بلی کو دیکھ کر، وہاں رینگتے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر بھی کبھی موت کو یاد نہیں کرتے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ 2-2.5 سال کا عرصہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزرا ہے، جسے کورونا کال کہتے ہیں، جو کووڈ-19 کا دور تھا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، اس کورونا کال میں 2-2.5 سال کے اندر آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اپنے کسی قریبی کو نہ کھویا، کسی کے والد کا انتقال ہوا، کسی کے بیٹے کا، کسی کی بیوی کا، کسی کے بھائی کا، کسی کے دوست کا، کسی کے چچا کا، کسی کے پڑوسی کا، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی اپنا کھویا ہے۔ آپ بتائیں وہ وائرس جو چائنا سے چلا تھا، وہ چائنا سے نکل کر ہمارے ملک کے ایئرپورٹ تک
نہیں پہنچا، ہمارے شہر تک پہنچ گیا، ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا، ہماری گلیوں تک پہنچ گیا، ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، اور چائنا سے نکلا ہوا وہ وائرس ہمارے اپنوں کی موت کا سبب بن گیا۔ آپ بتائیے وہ وقت کیسا وقت تھا؟ ایک دن میں کئی لوگوں کے کئی جگہوں سے موت کی خبر آتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ تو یہاں اس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں ممکن ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کو آپ نے غسل بھی دیا ہوگا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن ہم بامبے جیسے شہر میں رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کورونا کی وجہ سے اگر کسی باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے 4 جوان بیٹے تھے، بیٹے روتے بلکتے رہ گئے ہیں، اپنے بوڑھے باپ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے سکے ہیں۔ اگر 62 سال کے بوڑھے باپ کا 32 سال کا جوان بیٹا مر گیا ہے، بوڑھا باپ روتا رہ گیا، اپنے جوان بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ سکا ہے، نہ کفن پہنانے کی اجازت تھی، نہ غسل دینے کی اجازت تھی، نہ نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت تھی، نہ جنازے کو کاندھا دینے کی اجازت تھی، بلکہ اسپتال میں کورونا کی وجہ سے جب کوئی مریض مرتا تھا، اسپتال سے اس کو پلاسٹک کے پیکٹ میں پیک کر کے لاتے تھے اور قبرستان میں لا کر اسے قبر میں اتارا نہیں جاتا تھا، اسے قبر میں پھینک دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، یہ سارے حالات ہم نے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم نے موت کو اتنا قریب سے دیکھا ہے۔ ایک آدمی کو اس وقت کھانسی آتی تھی، وہ ڈر جاتا تھا کورونا تو نہیں ہو گیا، ایک آدمی کو بخار آ جاتا، وہ گھبرا جاتا تھا کہ کورونا تو نہیں ہو گیا۔ ارے لوگ اپنی تکلیف اپنے گھر والوں کو نہیں بتا رہے تھے ڈر کے مارے، اگر گھر والوں کو بتائیں گے کہیں اسپتال میں بھرتی نہ کرا دے، اور اسپتال میں اگر بھرتی کرا دیا تو زندہ واپس آنا مشکل ہے، اسپتال میں گیا تو پھر گیا کام سے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ بتائیے کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے معاملات میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ارے کورونا کی چپیٹ میں دنیا میں کروڑوں لوگ آئے ہیں اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ پر گئے۔ ہم اگر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو بتاؤ ہم زندہ کیوں اور کیسے ہیں؟ ہم کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ماسک کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا ڈولو کھانے کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم کیا کاڑھا کھانے کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم بتاؤ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم اور آپ زندہ ہیں تو کیا سینیٹائزر کی وجہ سے زندہ ہیں؟ اے مسلمانوں، اگر کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا یہ زندگی ہمیں کسی اور نے نہیں دیا۔ ہم پر PM کا احسان نہیں ہے، ہم پر WHO کا احسان نہیں ہے، ہم پر فارماسیوٹیکل کمپنی کا احسان نہیں ہے، ہم پر سینیٹائزر بنانے والوں کا احسان نہیں ہے۔ اگر ہم کورونا کال سے بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں تو یقیناً یہ زندگی ہمیں ہمارے رب نے عطا فرمایا ہے، ہمارے مولا نے عطا فرمایا ہے۔ اب جس رب نے ہم کو زندگی عطا کی اور کورونا کال سے بچا کر جس رب نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، اگر ہم پھر بھی سدھرنے کا نام نہ لیں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں، ہم پھر بھی نماز کے پابند نہ بنے، ہم پھر بھی حضور کی سنت کے عامل نہ بنے، ہم روزانہ اٹھ کر پھر بھی اپنے چہرے سے داڑھی منڈاتے رہے، ہم IPL کے چکر میں نمازیں قضا کرتے رہے، ہم TV سیریل کے چکر میں مغرب اور عشاء کی نماز کو قضا کرتے رہے، ہم دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں، ہم جھوٹی قسمیں کھائیں، ہم وعدہ خلافی کریں، ہم کم ناپیں، ہم کم تولیں، ہم مال میں ملاوٹ کریں، ہم بڑے ماں باپ کو جھڑکی دیں، ہم شراب کے پیالے چٹکائیں، ہم تاش کے پتے پھینٹیں، ہم سود کے دھندے کریں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں، پڑوسی کی بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ اب بتاؤ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ قوم سدھرنے کا نام نہیں لے گی تو بھلا بتاؤ سدھرنے کا نام کب لے گی؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ مرو گے نا، بیوی بیوہ ہوگی اور عدت کے بعد وہ بھی بھول جائے گی۔ مرو گے نا، چند دنوں تک بچے روئیں گے، ابا کی بہت یاد آ رہی، دوست کی بہت یاد آ رہی، بھائی کی بہت یاد آ رہی، لیکن چند دنوں کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں وہ بھی ایسا الجھیں گے کہ بھول جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم، بامبے میں شب برات آتی، لوگ ہجوم بنا کر قبرستان پہنچتے،
جو کبھی سال بھر نہیں جاتا وہ بھی قبرستان جاتا ہے اپنے باپ دادا کی قبر پر. ارے جس کے باپ کا انتقال ہوئے 2 سال ہوئے، جب جوان بیٹا قبرستان پہنچتا ہے شب برات میں تو دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے، سمجھ میں نہیں آئی. پہلے ایک پیڑ تھا اس سے پتہ چل جاتا تھا، قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ابا کی قبر کون سی. ارے وہی ابا جب انتقال ہوا تھا تو بیٹا سنبھالے نہیں جا رہا تھا. وہی ابا جب انتقال ہوا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کتنی محبت ہے اپنے باپ سے، دیکھو کتنا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. ارے وہی ابا کہ جیسے ہی وہ مرا تھا اس کا بیٹا اس کے مرتے ہی لکھپتی بن گیا تھا، اس کی دکان کا مالک بن گیا تھا، اس کے مکان و کھیت کھلیان کا مالک بن گیا تھا. ارے جو باپ مرتے ہی اپنے جوان جاہل بیٹے کو کروڑپتی لکھپتی بنا دیا، اس نے اپنے بیٹے کو اتنی تمیز نہیں دی کہ بیٹا مرنے کے بعد قبر پر آ کر کبھی سورہ یاسین بھی پڑھ سکے، کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکے. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ایک بات علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، کوئی فتویٰ نہ لگائے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں نہ آئے میں اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتا ہوں. بات حق ہے، غلط ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس لیے میں نے مخالفت کی. برا مت مانیے گا، پوری دیانتداری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں میں غلطی کروں تو یہ اصلاح کریں، میں مبلغ ہوں، یہ ہمارے علماء ہیں، ان کو اصلاح کا پورا حق حاصل ہے. یاد رکھو ہمارے ذہن میں بچپن سے بات ٹوٹ ٹوٹ کر بٹھا دی گئی ہے، بیٹا تم کچھ کرو نہ کرو پھر بھی تم ہی جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم سنی، تمہاری سنیت تمہاری جنت کے لیے کافی. میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں نے شروع میں کہہ دیا. کوئی بتائیے گوری، کھوجا، شیعہ، چکرالوی، بوچالوی، قادیانی، اہل قرآن، نام نہاد اہل حدیث، کوئی تبلیغی، وہابی، دیوبندی کو جنت میں جائے گا؟ جی ارے انہیں جنت میں کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئی. جنت میں جائیں گے تو صرف غوث و خواجہ والے جائیں گے. یاد رکھیں اس میں 1% بھی شک نہیں. لیکن وہ حدیث شریف آپ کو یاد ہوگی، حضور کی شفاعت کے صدقے جہنمی کو جہنم سے نکالا گیا. کس کو نکالا گیا؟ شیعہ کو، بوری کو، دیوبندی کو. کس کو نکالا گیا؟ ہم اور آپ بھی تو تھے نا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے سنی گیا کہ نہیں گیا جہنم میں؟ بتاؤ جو نکالا جائے گا وہ کون ہوگا؟ بدعقیدہ، گمراہ نہیں، ایمان والا ہوگا لیکن اعمال اچھے نہیں ہوتے. اعمال کی خرابیاں اس کو جہنم میں لے کر گئی. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں کو یقیناً ہماری سنیت ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے فرض و واجب قرار دے دیا ہے، اگر ہم ان ساری چیزوں سے غفلت برتیں گے تو کیا بتاؤ جہنم کی آگ میں جھونکے نہیں جائیں گے؟ اچھا صدیق اکبر سے بڑا کوئی سنی ہے؟ جی کوئی ہو تو بتا دو. صدیق اکبر سے، عمر فاروق اعظم سے بڑا کوئی سنی ہے؟ وہ نہیں جانتے کہ سنیت کیا ہے. ارے سیدنا صدیق اکبر ایک چھوٹے سے تنکے کو اٹھا کر روتے اور رو کر کہتے کاش کتنا اچھا ہوتا میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، ابو بکر ایک تنکا ہوتا، عمر بھر ہوا اس کو اڑائے اڑائے پھرتی، قیامت میں رب کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچو یہ کون کہہ رہا ہے؟ انبیاء کے بعد انسانوں میں رب نے جس کے مقام کو سب سے بلند کر دیا، ارے جسے خود جنت کے مالک نے زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کا پروانہ عطا کر دیا، ارے وہ صدیق اکبر، ارے جنہوں نے سب سے پہلے میرے حضور کی دعوت کو قبول کیا ہے. اس مہینے میں آپ کے عرص پاک کی تاریخ بھی آنے والی ہے. جیسے مخدوم پاک کا عرص مناتے ہو ویسے صدیق اکبر کی
تاریخ بھی منایا کرو، عمر فاروق اعظم کی تاریخ بھی منایا کرو، عثمان غنی اور مولا کائنات کی تاریخ بھی منایا کرو۔ اس کی وجہ کہ یاد رکھنا یقیناً غوث اعظم کی خدمات بہت ہیں، غریب نواز کی خدمات بہت ہیں، ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں اگر اپنے وطن چھوڑ کر یہاں آئے تھے تو قوالی سننے نہیں آئے تھے، لنگر کھانے نہیں آئے تھے، تیری مریدی کرنے نہیں آئے تھے، اپنے وطن کو ٹھوکر مار کر اگر یہاں آئے تھے تو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے تھے، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، یقیناً ان بزرگوں کی قربانیاں بہت ہیں لیکن ہمیں ماننا پڑے گا ان بزرگوں کی قربانیوں سے ہزاروں گنا بڑی قربانیاں صحابہ کرام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر جتنے احسانات کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، تنہا میرا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میرا مولا عطا فرمائے۔ آپ سوچیں وہ ابو بکر صدیق جسے نبی نے زمین پر جنت کا پروانہ، ارے جنت کا مزدہ نہیں، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ہم عشرہ مبشرہ جنہیں کہتے ہیں، اے وہ 10 لوگ جن کو میرے آقا نے زمین پر جنت کا مزدہ عطا کیا، آپ جانتے عشرہ مبشرہ ان 10 لوگوں میں 6 ایسے ہیں جن کو صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ صدیق اکبر قیامت کے حساب کتاب کو یاد کر کے روئے اور ہم سمجھتے رات بھر قوالی سن کے جنت میں چلے جائیں گے، ناطقہ پر ہم پیسے لوٹا کے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں سال میں ایک بار چادر چڑھا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم عرس پاک کے موقع پر 200-400 روپے چندہ لکھا کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم نے سمجھا جنت اتنا سستا سودا ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ ذرا سوچیں عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں عمر وہ ہے جس کی زبان سے حق بولتا ہے، عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عمر وہ ہے، ارے قیامت میں اللہ جس سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ میرا عمر ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد نبوت میں دروازہ بند نہ ہوتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر بھیجتا۔ عمر فاروق اعظم کا کیا مقام ہے، اس جیسا بیٹا قیامت تک کوئی ماں جن نہیں سکتی ہے، وہ عمر فاروق اعظم کی شان ہے۔ عمر فاروق اعظم ایک پرندے کو دیکھ کے روتے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ چھوٹے سے پرندے کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ آپ فرماتے کاش اتنا اچھا ہوتا عمر کی ماں نے اسے جنا نہ ہوتا، عمر ایک پرندہ ہوتا، کبھی اس ڈال پر بیٹھتا کبھی اس ڈال پر بیٹھتا، قیامت میں اس کو مٹی بنا دیا جاتا، رب کی بارگاہ میں حساب کتاب کا ڈر تو نہ ہوتا۔ ارے جن کے بارے میں نبی فرماتے ہو عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، وہ قیامت کے حساب کتاب سے ڈرے اور رات بھر PUBG کھیلنے والا، رات بھر YouTube پر گندی گندی فلمیں دیکھنے والا، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں گالیاں دینے والا، اپنی بیوی کے ہوتے دوسری عورتوں سے چکر چلانے والا، اپنے شوہر کے ہوتے کسی اور لڑکے کے ساتھ دوستی یاری کرنے والی، شادی میں جگہ کے نام پر بوڑھی بوڑھی عورتوں کا ناچنا دھمکنا، ڈھول کی ٹاپ پر کمر کا پٹکانا، قیامت میں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، بات آ گئی عمر فاروق اعظم کی تو سنو۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر میں ایک نوکر رکھا تھا، اس نوکر کا کام کیا تھا؟ وہ نہ خدمت کرتا، نہ پانی بھرتا، نہ جھاڑو پوچھا کرتا، وہ صبح عمر فاروق اعظم کے پاس آتا، وہ شام عمر فاروق اعظم کے پاس آتا اور صبح شام آ کر صرف آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا۔ اے عمر ایک دن موت آنا ہے، تیری طاقت ختم ہو جائے گی، تیرا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، تیری خلافت بھی چھن جائے گی۔ ارے عمر جب موت آئے گی تو اتنا محتاج ہوگا، اپنے ہاتھوں سے غسل بھی نہیں کر سکے گا، اپنے ہاتھوں سے کپڑا بھی نہیں پہن سکے گا، خود چل کر قبرستان بھی نہیں جا سکے گا۔ وہ آدمی صبح شام یاد دلاتے تھے اور عمر فاروق اعظم سن کے پتوں کی طرح کانپتے تھے، زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ اس کا کام یہی تھا، پورے مہینے آتا موت کو یاد دلاتا اور ایک دمن تنخواہ
لے کر چلا جاتا. ایک دن جب آیا تو عمر فاروق اعظم نے کہا آج جانے سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لینا, کل سے تم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں, کیا بات ہے, کیا میں نے کوئی بے ادبی کر دی, کیا میں نے کسی مبالغے سے کام لیا, کیا میں نے کوئی گستاخی کر دی, کیا مجھ سے بہتر کوئی موت کی یاد دلانے والا مل گیا؟ عمر فاروق اعظم فرماتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے کہا پھر مجھے نوکری سے کیوں نکالتے ہیں؟ اب کیا دل سے موت کا ڈر جاتا رہا, آپ مجھے کیوں نکالتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عمر فاروق اعظم نے اپنی داڑھی کے سفید بال کی طرف اشارہ کیا. پورے چہرے پر داڑھی کالی تھی, ایک بال سفید ہو گیا تھا. آپ نے کہا یہ سفید بال دیکھتے ہو, اب تمہیں صبح شام آ کر مجھے موت کی یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے, اب یہ ایک سفید بال مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا, یہ سکون سے سونے نہیں دے گا. اب مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے ایک بال کافی ہے. آپ سوچو داڑھی کا ایک بال سفید ہو جائے عمر فاروق اعظم کا, تو کہتے ہیں موت کی یاد دلانے کے لیے ایک بال کافی ہے. یہاں جو سفید داڑھی والے صبح اٹھ کے داڑھی منڈا دیتے ہیں, نہ داڑھی میں بال ہوگا نہ موت کی یاد آئے گی. اللہ اکبر. اگر کوئی 20 22 28 سال کا جوان بیٹا داڑھی رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کا داڑھی منڈا باپ کہتا ہے ابھی میں نے نہیں رکھی تو رکھے گا, کچھ کو شرم نہیں آتی ہے؟ داڑھی منڈا میرے گھر میں رہنا ہے تو نکل جا, میرے گھر میں رہنا ہے تو داڑھی منڈا کیا, اگر داڑھی نہیں منڈایا تو شادی کون کرے گا؟ داڑھی نہیں منڈایا تو تجھے نوکری کون دے گا؟ ایک بار شادی ہو جائے, نوکری کام دھندا لگ جائے, پھر داڑھی رکھ لینا. باپ بھی زندگی بھر دنیا کے چکر میں لگا رہتا ہے, اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالتا ہے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو, آپ امام الانبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو, آپ صحابہ اکرام اولیاء صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو. اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا تھا, اس کے باوجود بھی فکر آخرت میں گھلے جاتے تھے, خوف خدا میں رویا کرتے تھے, پوری رات اللہ کو منانے میں لگے رہتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ غافل ہے, غافل. اس کے باوجود ہنسی ٹھٹے مذاق مستی, آئی پی ایل کا میچ 2020, کوئی بگ باس دیکھنے میں مصروف, کوئی ویب سیریز, کوئی یوٹیوب میں لگا ہوا, کسی کے پاس کچھ نہیں تو اس کا ڈی پی, اس کا ریل, اس کا اسٹیٹس, اس کا پروفائل. ہوش کے ناخون لو مسلمانوں, ہوش کے ناخون. موت کا فرشتہ جب آ کر سرہانے کھڑا ہوگا تو کیا کہو گے؟ تھوڑی دیر رک جا, میں داڑھی تو رکھ لوں, تھوڑی دیر رک جا, میں کرتا پیجامہ پہن لوں, تھوڑی دیر رک جا, میں کم سے کم 2 رکعت نفل تو ادا کر لوں. کیا مہلت ملے گی آپ کو؟ بڑے سے بڑا دنیا میں 30 مارخان گزر گئے, کسی کو موت کے فرشتے نے مہلت نہ دی. ہمیں اور آپ کو موت کا فرشتہ مہلت دے گا. ہم ہیں کون؟ آپ جانتے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ حکایت موجود. فرماتے ہیں ایک بندہ جس نے 300 سال تک بے ریا عبادت کی. کتنے سال تک؟ دنیا سے کٹ کٹا کر پہاڑ کی چوٹی پر جا 300 سال تک عبادت کی, نہ کوئی آنے والا, جانے والا, ملنے والا, کوئی نہیں, اکیلا. اب بتائیے 300 سال اکیلا ہے, کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی پر بہتان لگا, کچھ نہیں, اکیلا ہے. 300 سال کے بعد جب موت کا وقت آیا, وہ بندہ نماز میں تھا, موت کا فرشتہ آیا اور کھڑا رہا. جب اس بندے نے سلام پھیرا, اچانک پہاڑی پر اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھا تو اس بندے نے, اس عابد نے پوچھا تو کون؟ موت کے فرشتے نے کہا میں اسرائیل ہوں, تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا. تو اس بندے نے کہا پھر انتظار کس بات؟ موت کا فرشتہ جاتا ہے تو انٹروڈکشن نہیں کراتا, وہ جاتا روح نکال لیتا. پھر تو یہاں کیوں کھڑا, تو نے روح کیوں نہیں نکالی؟ تو جانتے موت کے فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا رب فرماتا ہے میرے اس بندے سے پوچھو کس حالت میں یہ موت پسند کرتا ہے, یہ جس حال میں موت پسند کرے گا اسی حال میں اس کی روح کو قبض کروں. اب وہ بندہ کہتا اگر رب نے مجھے یہ مہلت دی ہے تو میں نے زندگی بھر رب کے سجدے کیے, میں چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کروں, اور 2 رکعت میں جب دوسری رکعت کا سجدہ کروں نا تو اس دوسری رکعت کے سجدے میں میری روح کو قبض کروں.
میں چاہتا ہوں کہ حالت سجدہ میں مجھے موت دو۔ اب سوچیں سجدوں سے کتنی محبت ہوتی۔ موت کے فرشتے نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ اب وہ کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ۔ اب سوچیں جس کو یقین ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز، جس کو پتا یہ میرا آخری سجدہ، اس کے بعد سر اٹھانے کی مہلت نہیں ملے گی، اس سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، اس نماز میں لذت و تعلق کیا ہوگی، وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا، موت کا فرشتہ سرہانے کھڑا تھا، یہاں تک کہ جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ اس نے کیا، جیسے ہی دوسرے سجدے میں گیا موت کے فرشتے نے روح قبض کر دیا۔ اب جانتے ہو کیا لکھا گیا ہے روایتوں میں آتا ہے جب اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا تو رب نے فرمایا میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کیا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کرو۔ اب وہ بندہ آتا گیا، ملفوظات اعلی حضرت میں آتا ہے، سچی حکایات میں بھی یہ حکایت موجود ہے۔ وہ بندہ آتا گیا مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، رحمت کے صدقے ہی جنت میں جانا ہوتا تو پہاڑ پہ کیوں جانا، دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا، شادی بیاہ کرتا، بیوی بچے رکھتا، مال و دولت برباد کرتا، دنیا کی لذتیں لوٹتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پر کیوں گیا؟ رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے، مجھے میری عبادت کا صلہ چاہیے، جو 300 سال میں نے عبادت کی ہے نا اس کے بدلے میں جنت میں جاؤں گا۔ رب نے فرمایا اچھا میں تو تجھے جنت میں بھیج رہا تھا تو نہیں جاتا، ٹھیک ہے فرشتوں چلو اس کا حساب کتاب لیا، اس کی تمام زندگی بھر کی عبادت کو میزان پر رکھ، 300 سال کی عبادت کو ترازو کے پلڑے پر رکھا گیا، واقعی بہت عبادت تھی، ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب رب نے فرمایا 300 سال تو نے بہت عبادت کی، لیکن 300 سال عبادت کر کے میں نے تجھے جو نعمتیں دی تھی ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی تو نے حق ادا کیا کہ نہیں؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں فرشتوں اس کے جسم میں جو ایک آنکھ ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور دوسرے پلڑے پر رکھ دو، اس نے میری نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں فرشتوں نے اس کی ایک آنکھ کو نکالا اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کی 300 سال کی عبادت بھری کی بھری رہ گئی۔ رب نے فرمایا 300 سال عبادت کر کے ایک آنکھ کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ رونے لگا مولا مجھے معاف فرما دے، تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے، تو رحیم ہے مجھے معاف کر دے، تو کریم ہے مجھے معاف کر دے۔ جب گڑگڑانے لگا رب کی رحمتوں کو پیار آ گیا، رب نے فرمایا فرشتے لے جاؤ میں نے اس پر رحم کیا، لے جاؤ جنت میں داخل کر دو۔ ارے 300 سال بے عبادت کر کے ایک نعمت کا جو حق ادا نہ کر سکا، ہماری زندگی تو بڑی مختصر ہے، اس کے باوجود کتنا وقت سونے میں، کتنا گھومنے پھرنے میں، کتنا شادی بیاہ میں، کتنا دوستی یاری میں، کتنا کھانے پینے میں، کتنا غفلت ٹی وی سیریل ڈراموں کے تماشوں میں۔ کل قیامت میں جب رب فرمائے گا میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی تھی بتا تو نے ان نعمتوں میں سے میری کون سی نعمت کا حق ادا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہو، ان سے پاک کی مبارک شب ہے، آج اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ طے کر کے اٹھنا ہے۔ آئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار لے کر آئے تھے، لیکن جائیں گے تو اللہ کے ولی سے ہم نیکیوں کی خیرات لے کر جائیں گے، ہم توبہ استغفار کر کے جائیں گے، نیک بننے کا جذبہ لے کر جائیں گے۔ بتاؤ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، سال میں ایک مرتبہ رسمی طور پر عرس منا لینا، چادر چڑھا دینا، اپنی طرف سے 200-400 چندہ لکھا دینا یہی کافی نہیں ہے۔ یقیناً یہ سب اچھی عمل ہے کہ اللہ اجر عطا کرے گا، لیکن ہم اگر نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم اپنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ اب میں آخر میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ؟ اور انہی 2 باتوں پر یہ میرا کنکلوژن بھی ہے اور انہی 2 باتوں پر میں اپنی تقریر کو مکمل کروں۔ اجازت آپ کی؟ ایک بار ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، کیا بتائیے یہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح تھے؟ ہمارے اور آپ کی طرح دنیا سے محبت کرنے والے، دین سے غافل، نہ رب کا خوف نہ نبی کی محبت نہ فکر آخرت، کچھ بھی نہیں، ایسا تھا؟ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا ان کا بھی تو دنیا نے کب کا فراموش کر دیا ہوتا۔ سینکڑوں سالوں کے بعد بھی آج اگر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں منگتوں کا تانتا لگا رہتا، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، بھیک مانگنے والے دور دور سے آتے ہیں، ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے خیرات لے کر جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صرف اور صرف ایک ہے، یہ بظاہری طور پر ہمارے اور آپ کی طرح تھے، لیکن ان کے اعمال ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ ہم جیتے ہیں اپنی ذات کے لیے، ہم جیتے ہیں اپنی نفس کے لیے، لیکن اللہ کا ولی اپنے نفس کو قربان کر کے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا۔ میں نے دو باتیں کہی نا، توجہ ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت آتی، ہماری بہنیں بھی بہت غور سے سنیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی میں بہت بڑی پاپی ہوں، میں بہت بڑی مجرم ہوں، آج میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تاکہ آپ میرے لیے سفارش کریں، میرے حق میں دعا کریں اور اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بتا تو نے گناہ کیا کیا، تیرا گناہ کیا؟ وہ عورت کہتی میرا گناہ نہ پوچھ، صرف میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تو بتاتی نہیں میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے تو سنیں میں نے کون سا گناہ کیا۔ وہ عورت کہتی ہے فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی، پورے قبیلے میں ہمارے گھرانے کی بہت عزت، میری اب تک شادی نہیں ہوئی، ایک دن شیطان مجھ پر غالب آیا، نفس نے برگلایا اور میں نے ایک نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، رات کے اندھیرے میں دنیا سے چھپ چھپا کر ہم دونوں نے گناہ کیا۔ اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے وہ نوجوان میرے گھر سے چلا گیا۔ جب میں صبح سو کر اٹھی، آبادی والوں نے مجھے دیکھا تو اسی احترام کی نظر سے دیکھا، اسی عزت کی نظر سے دیکھا۔ وہ کہتی ہے رات میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ میں خوش تھی کہ نفس کو مزہ بھی مل گیا اور میرے گناہ کا کوئی گواہ بھی نہیں، اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی اسی طرح عزت والی۔ لیکن چند دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ رات کے اس گناہ کی وجہ سے میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ اب میں ڈر گئی کہ کروں تو کیا کروں، اب تک جس گناہ پر پردہ پڑا رہا وقت کے ساتھ ساتھ میرا جسم خود اس گناہ کو ظاہر کر دے گا، اب آخر گناہ کو چھپاؤں تو چھپاؤں کیسے؟ وہ عورت کہتی میں پریشان تھی کیا کروں۔ شیطان نے پھر سے مجھے آ کر مشورہ دیا، اے عورت مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے جرم پر پردہ پڑا رہے تو میرا مشورہ قبول کر لے، اس آبادی کو چھوڑ کر کہیں ایسی جگہ چلی جا جہاں تجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہو اور وہاں جا کر اس بچے کو جنم دے دے، اس کے بعد چلی آنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ تو نے رات کے اندھیرے میں کتنا بڑا پاپ کیا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے شیطان کا مشورہ قبول کر لیا، میں اپنی آبادی کو چھوڑ کر ایک جنگل میں چلی گئی، وہاں ایک کٹیا تھی، میں نے وہاں پناہ لی۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، جب بیٹا پیدا ہوا میں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی، اسے پالتی رہی، ہفتہ 10 دن 15 دن اپنے بیٹے کے ساتھ رہی، اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ اب جب گھر آنے کا ارادہ کیا تو میرے سامنے بہت بڑی مصیبت تھی، مصیبت یہ تھی اس بچے کا کروں تو کیا کروں، اگر لے کر جاتی ہوں تو اب تک جو کچھ کیا تھا وہ سب ظاہر ہو جائے گا، اور اگر اس کو یہاں چھوڑ کر جاتی ہوں یا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا یا تو جنگلی درندے اس کو کھا جائیں گے۔ اب وہ بچہ میرے لیے مصیبت بن گیا تھا، کروں تو کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ شیطان نے ایک بار پھر مجھ کو مشورہ دیا، اے عورت اگر چاہتی ہے کہ تیرے پاپ پر
پردہ پڑا رہے تو بچے کی محبت میں مت پڑ. جیسے تنہائی میں تو نے پیدا کیا ہے ویسے ہی تنہائی میں اس کا گلا گھونٹ دے, اس کو موت کے گھاٹ اتار دے. تیرا جرم ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا. کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ کتنا بڑا پاپ تو نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ کی نبی میں نے پھر ایک بار شیطان کا مشورہ قبول کر لیا. ارے جسے 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھا تھا, جسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تھی, اب میں نے اسی بچے کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹنا شروع کیا. اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ میرے بچے نے آخری ہچکی لی. جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہوگا میں نے زمین کھودی, اس کو دفن کیا اور اس کے بعد واپس اپنی آبادی میں آ گئی. میں اپنی آبادی میں جب آئی لوگوں نے مجھے وہی پہلے کی طرح عزت کی نظر سے دیکھا. کسی کو پتا نہیں کہ میں نے کتنے بڑے بڑے جرم کیے. اے اللہ کے نبی کئی سال گزر چکے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں نے کیا 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 ہے, لیکن آج اچانک میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا ہے. آج اچانک میری غیرت بیدار ہوئی ہے اور میرا دل پکار پکار کر کہتا ہے تو نے جن پاپوں پر زمین پر پردہ ڈالے رکھا, کل قیامت کے دن اللہ ایک ایک پردہ اٹھائے گا. پھر بتا لوگوں کے سامنے تجھے رسوا اور ذلیل ہونے سے کون بچائے گا. اے اللہ کا نبی اس لیے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں. اب تک جیسے اللہ نے پردہ ڈالے رکھا اللہ قیامت کے دن بھی عیبوں پر پردہ ڈال دے. آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھ کو معاف فرما دے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا واقعہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی کو جلال آ گیا. آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا, آپ نے فرمایا فوراً میرے گھر سے باہر نکل جا. اتنے بڑے بڑے پاپ کرنے کے بعد تو چاہتی ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے, ہرگز تیرا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے, میرے گھر سے باہر نکل جا. اس نے کہا دعا کر دی اللہ مجھ کو معاف فرما دے. وہ گر گڑاتی رہی. اللہ کے نبی فرماتے جائے گی نہیں, میں تمہیں دھکے مار کر نکال دوں گا, نکل میرے گھر سے باہر. اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو میرے گھر سے نکل جا. آخرکار روتی بلکتی وہ عورت چلی گئی. ابھی چند قدم ہی گئی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں اے موسیٰ, اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے ذرا پوچھو تو صحیح میری بندی اس کے پاس آئی تھی دعا کروانے کے لیے, موسیٰ نے دعا کیوں نہیں کی؟ اگر موسیٰ دعا کر دیتا تو اس کا کیا جاتا؟ جبرائیل علیہ السلام جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل کیا تو نے نہیں دیکھا اس عورت نے بدکاری کی, ناجائز بچے کو جنم دیا, اپنے بچے کا قتل کیا, اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ چاہتی ہے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کا گناہ معافی کے لائق نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کے حق میں دعا نہیں کی. اب جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا کیا عرض کرتے ہیں جانتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کا کلیم اللہ فرماتا ہے کیا میں موسیٰ کو یہ نہ بتا دوں کہ بنی اسرائیل کی اس عورت سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سن کر حیران ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے اس عورت سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ ارے اس نے سارے پاپ کر لیے, اس سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ اگر مسلمانوں سنو, دل کے نہا خانے میں جگہ دو, اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے موسیٰ سے کہہ دو اس عورت سے بڑا گناہگار وہ مسلمان ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا کر دیتا ہے, اپنی نمازوں کو جو قضا کرتا ہے اس عورت سے بڑا گناہگار ہے. آپ ذرا سوچیں یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم نے سے کتنے ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں, ہم نے سے کتنے ہیں جنہوں نے آج مغرب کی نماز پڑھی ہے, ہم نے سے کتنے ہیں جنہوں نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی ہوگی. اللہ کے ولی کے اس سے پاک میں آتے ہیں, رسمی طور پر سب کچھ کر کرا کر گزر جاتے ہیں, اللہ کے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے. یاد رکھنا جن کی بارگاہ میں آئے ہیں ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی طرح ہوتے انہیں دنیا نے کب کا فراموش کر دیا ہوتا. سینکڑوں سال کے بعد بھی اگر ان کا ان سے پاک منایا جاتا ہے اور لوگ کھچے کھچے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وجہ صرف ایک ہے, اللہ کا ولی اپنی ذات کے لیے نہیں جیتا, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جیتا ہے. وہ اپنے نفس کا خیال نہیں رکھتا, اپنی طبیعت کی فکر نہیں کرتا,
وہ فکر کرتا ہے تو شریعت کی فکر کرتا ہے. اسی لیے کہتا ہوں مسلمانوں, ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہمارے ہاتھ نہیں آتی. اللہ تعالی دنیا کی فکر نہیں کرتا, اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا ہاتھ نہیں لگتی. اللہ تعالی دنیا کو دیکھتا نہیں ہے, اللہ قدموں میں غلام بنا کر دنیا کو لا کر ڈال دیتا ہے. ولی کے قدموں میں دنیا پڑی رہتی ہے اور ولی دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ جس گھر میں رات کے اندھیرے میں تیرا بندہ اٹھ کر تیرا سجدہ کرتا ہے, اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگاتا ہے. آگے آقا فرماتے ہیں اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ, اس گھر کو ہرا بھرا رکھ جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی ہے, اس کے بعد اپنے شوہر کو تیرے سجدے کے لیے جگاتی ہے. شوہر نہیں اٹھتا تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے جگاتی ہے. میں پوچھتا ہوں پورے گاؤں میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں شوہر نماز کے لیے اٹھتا ہے اور پھر بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں بیوی نماز کے لیے اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں 11 یا 51 روپے کی تعویذ مل جائے, اللہ روزی میں برکت عطا کر دے. ہم چاہتے ہیں کوئی بابا باپو شیخ بزرگ پیر مل جائے اور ہماری بیٹی کو کسی لکھپتی کروڑ پتی کا رشتہ آ جائے, ہمارے بیٹے کو کوئی کروڑ کی نوکری مل جائے. میں کہتا ہوں روزی میں برکت چاہتی ہو, اپنے شوہر کے رزق میں برکت چاہتی ہو, اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے چاہتی ہو, اپنے بیٹوں کو کامیابی اور عزت کا مقام دلانا چاہتی ہو, تو ایک چیز طے کر کے اٹھنا, آج کے بعد جب مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں گی, فوراً وضو کر کے مصلی بچھا لینا, اپنی پیشانی کو خم کر دینا. یہاں ہمارے گھر کی عورتوں کے سر جھکیں گے اور اللہ شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائے. اپنی بیٹیاں بھی داڑھی منڈوں کو مت دینا, اپنی بیٹیاں بھی ٹک ٹاکر یوٹیوبر کو نہ دینا, اپنی بیٹیاں بھی دینا تو اس کو جو اللہ رسول سے محبت کرنے والا, اپنی بیٹیاں دینا تو اس کو قرآن کی تلاوت کرنے والا, اپنی بیٹیاں اس سے بیاہنا جو بظاہر غریب تو ہو لیکن اللہ کے سجدوں کا پابند. آپ سوچیں خاتون جنت سے اچھی کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ خاتون جنت سے اچھی کس کی بیٹی ہوگی بھلا بتاؤ؟ ارے بڑے بڑے بادشاہوں کے, بادشاہ زادوں کے, وزیروں کے, سرمایہ داروں کے رشتے آ رہے تھے. میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا, اور وہ مولائے کائنات جن کے پاس اپنا مکان نہیں تھا, خود کہتے ہیں مہر کا انتظام نہیں ہے, ولیمے کا سامان نہیں ہے. وہ علی جو بچپن سے پڑے تھے نبی کے گھر میں, جن کا مدینے میں ذاتی مکان نہیں تھا, علی نے جب رشتہ پیش کیا نبی نے فوراً اپنی بیٹی کے لیے مولائے کائنات کا رشتہ قبول فرما لیا. سبحان اللہ. وجہ کیا تھی؟ نبی جانتے تھے علی کے پاس دنیا نہیں ہے تو کیا ہے, علی کے پاس دین تو ہے, علی کے پاس رب کی محبت تو ہے, علی کے پاس خوف خدا تو ہے, علی کے پاس مال نہیں ہے تو کیا ہے, تقوی کی دولت موجود ہے علی کے پاس. آج ڈھونڈتے ہیں داڑھی مونڈا ہو, ٹک ٹاکر ہو, نچنیاں گویا ہو, پیسہ کماتا ہو, انگریزی بولتا ہو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, میرا وقت مکمل ہو چکا ہے لیکن اجازت ہو تو یہ بات درست کریں, تھکے تو نہیں نا؟ اچھا آپ بتائیے, نماز جمعہ پڑھانے کے لیے اگر مسجد میں آپ کے کوئی داڑھی مونڈا آ جائے تو پڑھ لیں گے آپ؟ جی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے اور ممبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے ایسا آدمی کھڑا ہوگا جو کلین شیو, پڑھ لیں گے نماز آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون ہے؟ وہ کہے گا امام صاحب چھٹی پہ گئے ہیں, مجھے امامت پر رکھ کر گئے. پڑھ لو گے کہ امام صاحب رکھ کر گئے تو اچھا ہی ہوگا, پڑھ لو گے؟ عید بقرہ عید کی نماز پڑھو گے داڑھی منڈے کے پیچھے, پڑھو گے؟ آپ بتاؤ نمازیں پنجگانہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء داڑھی منڈے کے پیچھے پڑھتے ہو؟ عید کی نماز پڑھنی ہو, بقرہ عید کی پڑھنی ہو تو داڑھی والا چاہیے, جمعہ پڑھنا ہو تو داڑھی والا چاہیے, نکاح پڑھانا ہو تو داڑھی والا چاہیے.
میلاد کرنا ہو تو داڑھی والا چاہیے، گھر میں فاتحہ کرنا ہو تو داڑھی والا چاہیے، ابا مر گئے نماز جنازہ پڑھانا ہو تو داڑھی والا چاہیے، بیٹی کا نکاح پڑھانا ہو تو داڑھی والا چاہیے، اگر قرآن خوانی کرانی ہو تو داڑھی والا چاہیے، ان ساری چیزوں کے لیے داڑھی والا چاہیے، لیکن بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں داڑھی والا نہیں چاہیے، تب کہ تو داڑھی والا نہیں چاہیے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، تب ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بل کلنٹن جیسا کلین شیو مل جائے، کوئی اوباما جیسا کلین شیو مل جائے، تب ڈھونڈتے ہیں۔ اور باقی دینی کاموں کے لیے قرآن خوانی بھی کرانی ہو، ابا کی قبر پہ فاتحہ بھی کرنا تو کہتے داڑھی والا چاہیے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبر اپنی سوچ کو بدلو کہ انشاءاللہ، اپنی لائف سٹائل کو بدلو کہ انشاءاللہ، صرف جشن نہ مناؤ، مشن کو اپنانے کی کوشش کرو، صرف رسمی طور پر ولیوں کی بارگاہ میں حاضری نہ دو، ولیوں کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرو، تب کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، کریں گے انشاءاللہ۔ اب آخری بات، میں نے 2 باتوں کا وعدہ کیا تھا، یہ فرمایا کہ وہ عورت جو زندگی بھر پردہ نہیں کرتی، جو بے پردہ گھومتی ہے، بے حیا گھومتی، جب وہ مرتی ہے، بتاؤ زندگی بھر جسم کی نمائش کی، مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں ایسی دفن کرتے ہیں، مر جاتی ہے تو زندگی بھر برہنہ گھومنے والی کو بھی کفن پہنایا جاتا ہے، پردہ کیا جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں عورت جو زندگی بھر بے پردہ گھومتی رہی، مرنے کے بعد جب اس کے گھر کی عورتیں اسے کفن پہناتی ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ دیکھو اب عورتیں اس کو پردے میں کر رہی ہیں جو جیتے جی خود بے پردہ گھوم رہی۔ پھر فرشتے کہتے ہیں تم اس کو 5 کپڑوں میں نہیں، 22 گز کے لٹے میں نہیں، تم اس کو پوری تھان میں بھی لپیٹ دو تو بھی اس بے حیا کو جہنم کی آگ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور فرمایا کہ جب ایک بے نمازی مرتا ہے، مرد ہو یا عورت، ایک بے نمازی جب مرتا چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے جنازے کو تیار کر کے لوگ آتے نماز جنازہ پڑھنے، امام آگے کھڑا ہوتا پیچھے سارے صفے لگا کر تو فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے یہ دیکھو اب آج اس کی جنازے کی نماز پڑھنے لوگ جمع ہوئے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی اللہ کی نماز نہیں پڑھی۔ اے لوگوں تم اس کے لیے 3 صفے نہیں اگر 3000 صفے بھی لگا لو گے تو بھی اس بے نمازی کو تم جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اس لیے سدھر جاؤ کہ انشاءاللہ، توبہ کر لو، ہوش کے ناخون لو، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر، بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں، پھر ایک بار تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب سجادہ کا کہ جنہوں نے مجھے یاد کر کے دعوت دے کر اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا موقع دیا۔ میں آیا تو سب سے پہلے میں نے حاضری دی اور واقعی میرے پیارے آقا کے پردیوانوں بہت بافیض بارگاہ ہے، آپ جا کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے ایسی بارگاہیں، یہ بارگاہیں ایسی ہیں نا، کبھی ایسی جگہوں پر پہنچو نا تو آپ کو خود ایک روحانیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اصل پہچان وہی ہوتی ہے، آپ جب پہنچو تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ جسم کا نہیں بلکہ روح کا کنیکشن جڑنے لگ گیا اور یوں محسوس ہوتا، تھوڑی دیر بیٹھو نا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قبر انور سے فیض جاری کر دیا ہے اللہ کے ولی نے۔ بہت بڑی بارگاہ ہے الحمدللہ۔ آج اس محفل کی بنیاد مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک تعالی صاحب سجادہ کی عمر میں، ان کی خدمات میں، علم میں، اخلاص میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم عوام اہل سنت کو، علماء اہل سنت کا، اپنے ائمہ کا، اپنے اکابرین کا، اپنے مشائخ کا، حفاظ اکرام کا حق ادا کرنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی خدمتیں کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔